اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک چکی ہے اور وہ ہر وقت کیا کرتی ہے؟ گردش کرتی رہتی ہے۔ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ جہنم میں ایک چکی ہے اور اس چکی کا کام یہ ہے کہ وہ ہر وقت گردش کرتی رہتی ہے، یعنی چلتی رہتی ہے، مسلسل چلتی ہے، کبھی نہیں رکتی۔ ہاں، جب تم یہ دنیا کی چکی چلاتے ہو نا تو یہ رکتی ہے، ظاہر ہے آٹا پیسنے والی چکی ہے، مسلسل تو نہیں چلتی، اور دیگر چکیاں ہیں وہ مسلسل نہیں چل سکتی۔ تو مولا فرماتے ہیں جہنم کی جو چکی ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ چلتی رہتی ہے، گردش کرتی رہتی ہے، مسلسل گردش کرتی ہے۔ پوچھا گیا یعنی وہ چلتی ہے تو وہ پیستی کیا ہے؟ وہ چکی پیستی کیا ہے؟ ظاہر چکی خالی تو نہیں چلے گی نا، جہنم کی چکی ہے، خالی نہیں چلے گی، وہ کچھ تو پیستی ہوگی۔ کیا چیز پیستی ہے وہ؟ اور جہنم میں کون جائے گا؟ ظاہر جانور تو نہیں جائیں گے نا، جانور نہ جنت جائیں گے، جانور یہاں ہیں، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، کسی جانور کا حساب و کتاب نہیں ہونا، حساب و کتاب انسانوں کا ہونا۔ انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، اولیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے۔ عزیزو میں کیا عرض کروں؟ مولا سے پوچھا گیا کہ وہ چکی گردش کرتی رہتی ہے تو مولا فرمائیے کہ وہ پیستی کیا ہے؟ کس چیز کو پیستی ہے؟ کیا پیستی ہے؟ تو فرمایا کہ وہ 5 افراد کو پیستی ہے، 5 قسم کے افراد کو پیستی ہے۔ کون؟ جہنم کی چکی 5 قسم کے افراد کو پیستی ہے۔ ظاہر کہ وہاں جہنم میں مختلف عذاب ہوں گے نا، کوئی کسی کو چکی میں پیسا جا رہا ہوگا، کوئی آگ میں جلایا جا رہا ہوگا، کوئی الٹا لٹکا ہوگا، کسی کو زنجیر پہنائے دیا جائے گے، کسی کی زبان پہ زنجیر ہوں گے، کسی کو حمیم پلائی جا رہی ہوگی، ہیں جی، کوئی جہنم کا کوئی نچلا طبقہ ہوگا، کوئی درمیان والا ہوگا، کوئی اور ہزاروں قسم کے طبقات ہوں گے۔ جو جس کا اہل ہوگا وہی اس کو پھینکا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ میں ہدایت ہے، جہنم سے بچا۔ ہم تو اس دنیا کی چھوٹی سی گرم آگ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی یہ اتنی بڑی آگ کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم پر رحم فرما، رحم فرما۔ ہاں تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ مولا فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر کیا ہے کہ ایک چکی ہے جو گردش کرتی رہتی ہے، اور چکی مسلسل گردش کرتی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مولا وہ پیستی کیا ہے؟ تو علی نے کیا فرمایا؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ 5 قسم کے افراد کو پیستی ہے۔ پہلا کیا ہے؟ فرمایا پہلا، آپ سنیے گا، توجہ کیجیے گا عزیزو، ہاں تھوڑا سا وقت، وہ پیستی ہے 5 قسم کے افراد کو پیستی ہے۔ ان میں سے پہلے فاجر علماء آپ دیکھ لیں، فسق و فجور کرنے والے علماء کرام جو فسق و فجور کرتے ہیں، جو بتاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میرا کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں عزیزو، نہ کوئی کسی سے حسد ہے، نہ بغض ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس خدا بند متعال فاسق و فاجر علماء سے دور رہنے کی توفیق دے، اور حقیقی اور بہترین علماء کو ہمیں پہچاننے کی طاقت و قوت عطا کرے۔ بس ہمیں سمجھ نہیں آ رہا نا کہ عالم کون ہے، غیر عالم کون ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم نے ایسے لوگوں کو عالم سمجھ رکھا ہے جو غیر عالم ہیں، ہم نے ایسے لوگوں کو عالم بنا رکھا ہے اور ان کو اتنا زیادہ پروٹوکول دے رکھا ہے، در حقیقت میں عالم نہیں ہے۔ اگر عالم ہیں بھی، ظاہر ہے کہ عالم اگر ہیں لیکن فسق و فجور کرتے ہیں، جو فسق و فجور کرتا ہے پھر وہ عالم کہاں رہا؟ عالم تو ہے، بس اس کا عالمانہ پن ایسی ہے جیسے ابلیس عالم ہے، جیسے وہ شیطان عالم تھا، جانتا تھا، ویسے عالم ہے۔ وہ عمل نہیں ہے تو عالم تو ہے، لیکن کیا ہے کہ شیطان کی طرح عالم ہے،
بس شیطانیت ہے. اصلی عالم وہ ہے کہ جو عمل کرنے والا ہو، جو فسق و فجور سے بچنے والا ہو. آپ دیکھ لیں اس زمانے میں نظر کر کے تو آپ کو نظر آ جائے گا. مولا علی فرماتے ہیں کہ اس چکی میں فاجر علماء کو پیس دیا جائے گا. فرمایا اس چکی کے اندر فاسق قاریوں کو پیس دیا جائے گا. فاسق قاریوں کو، جو قرآن کے قاری ہوں گے، اللہ کی کتاب کے قاری. تو مولا فرماتے ہیں کہ فاسق قاریوں کو، فاسق قاریوں کو اس چکی میں پیس دیا جائے گا. اور اس چکی میں تیسرے نمبر پہ مولا فرماتے ہیں ظالم حکمرانوں کو ان چکی میں پیس دیا جائے گا، جو حکمران ظالم ہیں. اب دیکھ لیں، قوم کو لوٹنے والے بھی ظالم ہیں، قوم کا پیسہ کھانے والے بھی ظالم ہیں، اپنے ملک کو برباد کرنے والے بھی ظالم ہیں، کسی کو مروانے والے حکمران ہیں وہ بھی ظالم ہیں. یہ سارے ظلم کی قسمیں ہیں. تو جو ظالم حکمران ہوں گے نا، اللہ جہنم کی اس چکی میں ان کو پیسے گا، اور نہ جانے کتنی بار پیسے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر پیسے گا، پھر پیس دیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس چکی سے بچائے. اور چوتھے افراد اس چکی میں جن کو پیسا جائے گا وہ ہوں گے خائن وزراء، جن کو اقتدار ملا ہے، سیٹ دی گئی ہے، وزارت دی گئی ہے، اور اپنی وزارت میں وہ خیانت کرتے ہیں. آج بڑی ٹھاٹھ سے زندگی گزارتے ہیں اور بڑے پروٹوکول سے جاتے ہیں اور بڑے بڑے محلات بنائے ہوئے ہیں، اور جناب نوکر اور چاکر. میں تو کہتا ہوں وہ جو نوکر آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ جنت چلے جائیں گے بھائی، لیکن یہ تو آپ ظالم حکمران اور ظالم اور خائن قسم کے وزیر، آپ جہنم نہیں جائیں گے، آپ کے نوکر چلے جائیں گے. آپ کے گھر میں جو کام کرنے والے شاید وہ چلے جائیں گے. لیکن آپ جتنے بڑے ہیں نا، آپ اگر ان چیزوں میں ملوث ہیں، اگر آپ ظالم ہیں اور خائن ہیں، تو پھر آپ کو بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اتنے ہی پست اور گھٹیا ترین ہیں. فرمایا پانچویں افراد جو اس جہنم کی چکی میں پیس دیے جائیں گے وہ جھوٹے وزراء ہوں گے، جھوٹ بولتے ہوں گے. آپ دیکھ لیں نا، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک شو میں، دیکھیں وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے پہلے جو گزر چکے ہیں، پہلے وہ وزیر تھے، اب یہ وزیر ہے، اس سے پہلے وزیر تھے، تو کس طرح سے کھلے عام جھوٹ بولا جا رہا ہے، آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، اور معاشرے کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، بربادی کی طرف لے جا رہا ہے، اور معاشرے کے لوگوں کو بیمار کر دیا گیا ہے، نفسیاتی مریض بنا دیا گیا ہے. ان کے ذہنی مورال کو اتنا زیادہ ڈاؤن کر دیا جائے گا کہ ان کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی اور فکر کرنے کی صلاحیت ہی سے ان کو عاری کر دیا گیا ہے، صلاحیتیں سلب کر لی گئی ہیں. یہ کس کا قصور ہے؟ یہ وہی جھوٹے وزیر، ظالم حکمران. علی فرماتے ہیں کہ اس چکی میں ان کو پیس دیا جائے گا. کبھی یہ وزراء پڑھیں تو صحیح، کبھی یہ وزراء مطالعہ تو کریں، کبھی دیکھیں تو صحیح، کبھی جہنم اور جنت کا نقشہ سامنے رکھ کے تو دیکھیں، کبھی عذاب الہی کی آیات کا ترجمہ پڑھ کر تو دیکھیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ نے لوگوں کو جہنم سے ڈرایا ہے وہ پڑھ کے تو دیکھیں. اور پھر رات کو سوئیں تو پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں محاسبہ کرتے کہ آج ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کتنا جو ہے کسی کا زیادتی تو نہیں کی. یہ سوچنے کی بات ہے. جتنا منصب بلند ہوگا اس کا حساب اتنا زیادہ ہوگا، جتنی دولت زیادہ ہوگی اس کا حساب اتنا زیادہ ہونا ہے دوستو. اس لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جن کے بارے میں حکم آیا ہے، یعنی اولِ الامر. اور اولِ الامر یہ نہیں ہے کہ جو حکومت پہ آ گئے، اولِ الامر وہ ہے جو گناہوں سے پاک ہوں، اولِ الامر وہ ہے جو معصوم ہوں، جو عیب سے پاک ہوں، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین نے اللہ کے لیے وقف کر دی ہوں اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو، لیکن دین الہی کو بچا لیا ہو. تو ان ہستیوں کی طرف پیغمبر نے اشارہ کیا ہوا ہے. تو عزیزو، اللہ تعالی ہمیں دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال ان 5 افراد میں ہمارا شمار نہ کرے، اور ہمیں یہ غلطیاں اور یہ خطائیں کہ ہم فاجر علماء میں ہوں یا فاسق کاریوں میں بن جائیں، یا ظالم حکمرانوں میں اور خائن وزراء اور جھوٹے وزراء میں، تو ہمیں نہ ایسی وزارت چاہیے جس میں جھوٹ بولنا پڑے، ہمیں نہ ایسی حکمرانی کی ضرورت ہے کہ جس میں ظلم کرنا پڑے، اور ہمیں جو ہے وہ ایسی چیزیں خداوند متعال عطا فرمائے
کہ ہم کبھی بھی جو ہے وہ بھٹکنے نہ پائیں، وہ توفیق دے دے ہمیں، بس یہ توفیق وہ دیتا ہے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی توفیق مانگنے والا ہو اور پھر کوشش کرے تو یقیناً وہ آسانیوں میں آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔